دوستو، پاکستان کی تاریخ کا طاقتور ترین گورنر جنرل کہ جس نے وزیر اعظم کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا، جس نے کبھی کسی وزیر اعظم کو پولیس سے ڈرا دھمکا کر تو کسی وزیر اعظم کی کن پٹی پر پستول تان کر اس سے جبری استعفیٰ لیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس شخص نے ختم نبوت کی تحریک کو روکنے کے لیے کون سا ہتھ کنڈا استعمال کیا؟ محلاتی سازشوں کا ماہر سمجھے جانے والا فالج زدہ گورنر جنرل ملک غلام محمد ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی نظام مملکت چلاتا رہا، اور جس کی زبان سے نکلے الفاظ اس کی امریکی سیکرٹری کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا تھا۔ ملک صاحب نے جب اپنی گوری ٹرانسلیٹر سے یہ کہا کہ اگر تم نے میرے آفس آنا ہو تو تمہارے ہونٹوں پر دل آویز مسکراہٹ ہونی چاہیے، تو پھر ان محترمہ نے اپنے باس کو کیا جواب دیا؟ وہ کون سے معزز پارلیمنٹیرین تھے جو کہ ملک غلام محمد کے ڈر سے برقع پہن کر عدالت جاتے تھے؟ اور وصیت کے مطابق جب ملک غلام محمد کی قبر کشائی کی گئی تو سانپ والا واقعہ اصل میں کیا تھا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں پاکستان کی تاریخ کے کچھ ایسے گوشے بے نقاب کروں گا جو شاید آپ پہلے نہ جانتے ہوں۔ یہ کیسے ہوا کہ لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ایک فالج زدہ شخص پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بن گیا؟ قصہ کچھ یوں ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد مسلم لیگ نے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ جس کے نتائج خطرناک ثابت ہوئے۔ لیاقت علی خان کی جگہ ایک متحرک سیاسی شخص کی ضرورت تھی جو پاکستان کا آئین بھی تشکیل دے اور ملکی معاملات بھی سنبھالے۔ اس لیے گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم کا عہدہ سونپ دیا گیا۔ گورنر جنرل کے پاس برطانیہ کے دیے گئے کافی اختیارات تھے، لیکن رسمی طور پر وہ ان کو استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس لیے وزیر خزانہ ملک غلام محمد کو بے ضرورت سمجھتے ہوئے گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ فالج کے مریض ملک غلام محمد بیوروکریٹ تھے۔ قیام پاکستان کی جدوجہد سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، اس لیے وہ عوامی امنگوں کو سمجھنے سے سراسر قاصر تھے۔ اس پر مزید یہ کہ فالج کے باعث ان کی گفتگو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ان کی امریکی سیکرٹری ترجمے کے فرائض سر انجام دیتی تھی۔ اس وقت پاکستان کا آئین نہیں بنا تھا اور پاکستان کو 1935 کے برطانوی ایکٹ کے تحت چلایا جا رہا تھا۔ اس ایکٹ میں گورنر جنرل کے پاس کافی اختیارات تھے۔ گورنر جنرل غلام محمد نے فادر آف دی نیشن بننے کے بجائے اس ایکٹ سے فائدہ اٹھایا اور اپنے اختیارات کا کھل کر جائز اور ناجائز استعمال کیا۔ ان کے دور میں پاکستان میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے۔ ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کی حمایت کرنے والوں پر گولیاں برسائی گئیں۔ دوسرا یہ کہ احمدیوں کے خلاف لاہور میں چلنے والی تحریک کو کچلنے کے لیے مارشل لا نافذ کیا گیا، اور یہ لاہور کی سطح تک نافذ ہونے والا مارشل لا پاکستان کا پہلا مارشل لا تھا۔ مارچ 1953 کو گورنر جنرل نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں ممتاز دولتانہ کو برطرف کر دیا۔ اس کے چند ہفتے بعد 17 اپریل کو گورنر جنرل نے خواجہ ناظم الدین سے استعفیٰ مانگا۔ اس موقع پر خواجہ ناظم الدین نے ملک غلام محمد سے کہا کہ جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا رویہ روا نہیں رکھا جو آپ نے میرے ساتھ رکھا۔ اس کے جواب میں ملک غلام محمد نے کہا کہ نہ تو تم لیاقت علی خان ہو اور نہ ہی میں خواجہ ناظم الدین۔ خواجہ ناظم الدین نے اپنے گھر پہنچ کر کوئین الزبتھ سے فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس وقت تک ان کے گھر کے فون کا کنیکشن کاٹا جا چکا تھا۔ بعد میں انہوں نے اپنی بحالی کے لیے ملکہ برطانیہ سے التجا کی، مگر سب کچھ بے سود رہا۔ پولیس وزیر اعظم ہاؤس کو گھیرے میں لے چکی تھی۔ وزیر اعظم کے پاس ہنگامی طور پر اسمبلی اجلاس بلانے کا آپشن بھی موجود تھا، مگر انہیں فوجی ایکشن کی دھمکی دی گئی، اور خواجہ ناظم الدین ملکی مفاد کی خاطر خاموشی سے الوداع ہو گئے۔ اپنے آخری پیغام میں انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ وہ پرامن رہیں، روزے رکھیں اور خدا سے رجوع کریں۔ ملک غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو معزول کرنے کے بعد اپنے ہی ایک پیٹی بھائی یعنی ایک بیوروکریٹ محمد علی بوگرا کو مملکت پاکستان کی تقدیر سونپتے ہوئے وزیر اعظم کے عہدے پر بٹھا دیا۔ وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی قیادت میں اراکین اسمبلی دستور سازی میں ناکام ہو چکے تھے۔ گورنر جنرل ملک غلام محمد کو کہیں سے بھنک پڑی کہ
کہ بوگرا اینڈ کمپنی گورنر جنرل کے اختیارات میں کمی کر کے میرا ہی پتہ کاٹنا چاہتی ہے، تو آدھی رات کے وقت وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی کن پٹی پر پستول تان کر دستور ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے احکامات پر دستخط لے لیے گئے۔ یوں 24 اکتوبر 1954 کے روز پاکستان کی پہلی اسمبلی کو توڑ کر ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی۔ پہلی دستور ساز اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کی اسمبلی توڑنے کے اقدام کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں رجوع کیا۔ مولوی تمیز الدین ملک غلام محمد سے اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ وہ برقع پہن کر سائیکل رکشہ پر سوار ہو کر عدالت جاتے تھے۔ طویل عرصے تک نوکرشاہی میں کام کرنے والے ملک غلام محمد لقوے کے مرض میں مبتلا تھے اور ان کی گفتگو کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ انہوں نے ایک امریکی گوری مس بورل کو اپنا سیکرٹری بنا رکھا تھا جو ان کے ٹرانسلیٹر کا کام کرتی تھی۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ ایک مرتبہ گورنر جنرل ملک غلام محمد نے اپنی سیکرٹری کو ڈنر پر انوائٹ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مس بورل تنہا ڈنر پر تشریف لائیں، لیکن محترمہ ساتھ میں اپنی والدہ کو بھی لائیں۔ یہ بات ہمارے ملک صاحب کو ناگوار گزری اور یوں ان کا ڈنر کرنے کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ اگلی صبح وہ امریکی گوری جب فائل لے کر آفس میں آئی تو رات والے واقعہ کو لے کر محترمہ کا موڈ خراب تھا۔ گورنر جنرل کہنے لگے کہ اگر آپ نے میرے آفس آنا ہو تو آپ کے لبوں پر مسکان ہونی چاہیے، وگرنہ مت آیا کریں۔ مس بورل پہلے تو اپنے باس کا حکم سن کر رونے لگی اور پھر ان کے اعصاب جواب دے گئے، تو انہوں نے فائل زمین پر پٹکی اور وہاں سے چلتی بنی۔ اپنے اقتدار کی آخری سال گورنر جنرل ملک غلام محمد ویل چیئر تک محدود ہو گئے اور ان کی زبان سے نکلے الفاظ مس بورل کے علاوہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتے تھے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 1 سال تک پاکستان کا سارا نظام وہ امریکی لیڈی چلاتی رہیں۔ ایسے حالات میں بھی گورنر جنرل اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے اور وہ اپنی کرسی چھوڑنے پر رضامند نہیں تھے۔ جب علالت شدید ہوئی تو ان کو زبردستی علاج کی غرض سے لندن بھجوا دیا گیا اور ان کی جگہ سکندر مرزا کو قائم مقام گورنر جنرل کی ذمہ داریاں سونپی گئی۔ مرزا نے ملک غلام محمد کی 2 مہینے کی چھٹی کو غنیمت جانا اور خود اقتدار پر قابض ہو گئے، اور یوں ملک غلام محمد کا ہنگامہ خیز دور حکومت اپنے انجام کو پہنچا۔ اگلے برس ملک غلام محمد 29 اگست 1956 کے روز کراچی میں وفات پا گئے۔ وہاں انہیں مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ فوجی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ملک غلام محمد جب تک حیات رہے انہوں نے پاکستان کا آئین تک نہیں بننے دیا۔ نیوز کی ویب سائٹ پر گورنر جنرل غلام محمد کے حوالے سے ایک آرٹیکل موجود ہے جس کے مطابق ملک غلام محمد نے وصیت کر رکھی تھی کہ ان کے جسم کو سعودی عرب میں دفنایا جائے، لہذا ان کے جسم کو امانتاً کراچی میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ وصیت پوری کرنے کی غرض سے قبر کشائی کی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ تابوت پر پھن پھیلائے بیٹھا ہے۔ پولیس اہلکار نے 6 کی 6 گولیاں ضائع کر دیں، لیکن اس سانپ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ زہریلا سپرے کرنے کے بعد قبر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا اور اگلی صبح ایک بار پھر سے قبر کھولی گئی تو وہ سانپ جوں کا توں وہاں پر موجود تھا، اور پھر لوگوں کے مشورے کے بعد اس قبر کو واپس بند کر دیا گیا۔ دوستو، اس واقعہ میں کتنی صداقت ہے اور کتنا فسانہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ دوستو، اس امید کے ساتھ اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس قسم کی مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔